بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. اس آیت میں کئی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ما قبل سے جو سلسلہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا عند اللہ جو درجہ تھا، آپ کی مقبولیت اور آپ کی عظمت، اس قسم کی باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اور اس صورت میں تقریباً یہی باتیں ہیں مختلف انداز سے. اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں بھی لا تدخلوا بیوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کا تذکرہ کیا گیا. کبھی قصدن ہوتا ہے، کبھی غلطی سے ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی سے نہ پہنچ جائے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ ہے. تو اس مناسبت سے ہم دیکھیں تو ما قبل سے اس کا تعلق اور مناسبت واضح ہو جاتی ہے. اب آیتوں کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان والوں کو، جنہوں نے بھی اللہ تعالی کو ایک مان لیا اور اللہ کے پیغمبروں کو مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل پر ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. ظاہر ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات، اس میں قرآن آ گیا، پورا قرآن آ گیا، احادیث آ گئیں، پورا دین آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اگرچہ یہ حکم تو عام ہے، لیکن ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے لحاظ سے خاص طور پر بیوت النبی فرمایا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو واقعات پیش آئے تھے ان واقعات کی مناسبت سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، جس کو شان نزول کہتے ہیں. پہلے آیتوں کا ہم ظاہری مفہوم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سلسلے میں جو واقعات مفسرین نے لکھے ہیں ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے مکانوں میں داخل نہ ہوا کرو. یہ نہیں کہ جب دل چاہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے، آپ کی مصروفیت کا کوئی وقت ہوگا، آپ کے آرام کا وقت ہوگا،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر جو وقت گزرتا تھا، مسجد میں وقت گزرتا تھا، لوگوں کے ساتھ وقت گزرتا تھا، لوگوں کی تعلیم میں وقت گزرتا تھا، وہ اوقات تو تھے ہی۔ اب آپ کے جو فارغ اوقات ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلے جاؤ۔ لا تدخلوا بیوت النبی، حکم عام ہے کہ کسی کے بھی گھر بلا وجہ چلے جانا جس سے سامنے والے کے لیے مشقت ہو جائے، آگے استثناء آ رہا ہے، تو ویسے ہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، استثناء ہے آگے، الا ان یؤذن لکم الی طعام، اور دوسرا غیر ناظرین اناء، دو شرطوں کا خیال رکھ لو تو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان ہوں یا کسی اور کے مکان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چند مکان تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والا حجرہ بھی تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا والا حجرہ بھی تھا، تو چونکہ بیوت تھے اس لیے بیوت النبی فرمایا، اور حکم عام ہے، تو کسی کے گھر میں ویسے ہی نہیں جانا چاہیے، الا ان یؤذن لکم، ایک استثناء تو یہ ہے کہ اجازت ملے، اجازت ہو، اور خاص طور پر یہاں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اجازت ملی ہے کھانے آنے کی، یعنی دعوت دی گئی ہے، اجازت ہے داخل ہونے کی یا یہ کہ دعوت دی گئی ہے۔ الا ان یؤذن لکم، ایک تو ایسا وقت ہے کہ اچھا جو آنا چاہے آ جائے، ملاقات کر لے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ایک ہے کہ دعوت دی گئی ہے تو اور زیادہ تاکید ہو گئی، اب تو جانا ہے، اہتمام بڑھ گیا۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، الا ہے کہ تمہیں اجازت دی جائے، حکم دیا جائے، کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، غیر ناظرین اناء، اور دوسرا یہ کہ جب کھانے کے لیے بلایا بھی جائے تو غیر ناظرین اناء ہو، کھانا پکنے کا انتظار کیے بغیر، جس کا مطلب کیا ہوا کہ کہا گیا تھا کہ فلاں وقت آ جانا، اس وقت تک ظاہر ہے میزبان کو تو اہتمام کرنا ہی چاہیے کہ جو وقت دیا ہے اس وقت تک کھانا تیار ہو، اور مہمان کو یہ تاکید کی گئی، یہاں تو تاکید مہمان کو ہے، مہمان کو اور جانے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے میں نے بتایا کہ حکم عام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہو یا کسی اور کا مکان ہو، کسی کے گھر ویسے ہی نہ چلے جاؤ، اگر اجازت ہے ہاں ٹھیک ہے، دعوت دی گئی ہے چلے جاؤ، اور جب جاؤ تو پھر ایک تو اس بات کا خیال رکھو کہ وقت سے بہت پہلے نہ پہنچ جاؤ، ابھی کھانا پک رہا اور یہ پہنچ گئے۔ کھانا پکنے کا انتظار کیے بغیر، غیر ناظرین اناء ہے کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے بہت پہلے چلے گئے تو اب میزبان پابند ہو گیا، وہ بیچارہ اس کو تو کام تھے، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا مہمانوں کے آنے سے پہلے، اور مہمان آ کے بیٹھ گئے ہیں، سوچا تھا کہ اچھا 6 بجے کی دعوت ہے تو 6 بجے لوگ آئیں گے، مہمان آ گئے 5 بجے، ابھی تو کھانا پک رہا ہے، تو کھانے کا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے پہلے سے نہ چلے جاؤ، جو کہ عام طور سے ہوتا نہیں۔ ہم لوگوں کا تو بالکل ہی طریقہ بدل گیا ہے، 6 بجے کی اگر دعوت ہے، شہروں کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، کیسا علاقہ کیسے شہر، 6 بجے کی دعوت ہے تو میزبان بھی جانتا ہے کہ 6 بجے تو شاید ویسے ہی لوگ اگر آ جائیں تو آ جائیں، کھانے کے لیے تو کوئی 6 بجے نہیں پہنچے گا، وہ تو ویسے ہی آ جائیں گے، کھانا شروع ہوگا ہمارا 8، 8:30، 9 بجے، کھانا شروع ہوگا تقریباً 8، 8:30 یا 9 بجے۔ اب جو وقت پر پہنچا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا، جو واقف نہیں ہے اس طرح کے علاقوں کے عرف سے کہ کب شروع ہونا چاہیے، تو اچھا وہ انتظار کر رہا ہے، اچھا اس کو شاید پہنچنا تھا 7، 8 بجے کہیں پہنچنا تھا، 6 بجے آیا کہ 6 بجے کا وقت ہے، وہاں گیا تو اچھا ابھی تو لوگ شاید آ رہے ہیں، اب آنا شروع ہو رہے ہیں، اچھا ابھی تو میزبان ہی پہنچے ہیں، وہ بھی شاید وقت پر پہنچ جائیں، اور اس کے علاوہ اچھا باقی لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور آتے آتے 2، 3، 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا وقت کا جو ہماری وقت کی ناقدری جو ہونے لگی، اس کے مختلف وجوہات ہیں، یعنی کہ جنہوں نے بھی ایسا کیا وہ غلط ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام ماحول ایسا بن گیا ہے۔
بڑی دعوتوں میں ہوتا ہے، لیکن عام دعوتوں میں تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ جو وقت ہے اس وقت کا خیال رکھا جائے۔ اور الحمدللہ یہ بات عام دیکھی گئی کہ مردوں میں کسی حد تک اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یہ احسان کیا کہ نماز با جماعت کا مردوں کو پابند کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک پابندی رہتی ہے کہ اچھا اتنے بجے تک تو فارغ ہونے اس لیے کہ نماز کے لیے پہنچنا ہے۔ اب جو نہیں پہنچا دعوت ختم ہو گئی، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ ہاں لیکن کبھی کبھی میزبان کو پھر خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ بیچارہ دیر سے پہنچا ہے، نماز کے بعد پھر اس کو کھانے لے جائے گا۔ یہ بہرحال یہ سب طریقے شریعت کے مزاج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مناسب نہیں ہے۔ اب وہ مناسب نہ ہونا تو عام لفظ ہے، اب اس پر ہے کہ وہ میزبان کی مصروفیات کتنی ہیں، اس کے لحاظ سے فرق پڑے گا۔ وہ مصروف ہے، اس کے دوسرے ضروری کام ہیں، گھر میں تنگی ہے، کوئی اور مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو کھلا کے پھر ان کو دوسروں کو کھلانا ہے، مرد کے بعد عورتیں آنے والی ہیں، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی تو وقت ہوتا ہے کہ اچھا اتنے بجے سے اتنے بجے تک، جو وقت ختم ہو گیا تب بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب میزبان تو یہ نہیں کہہ سکتا، میزبان تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اب چلے جاؤ۔ تو اس لیے ان آیاتوں میں یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ آداب ان پر عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دونوں طرف سے میزبان مہمان دونوں اس کا خیال رکھیں۔ ہمارے بزرگوں کی اور بڑوں کی برکت سے جہاں پر ایسا ماحول ہوا تو اس میں بڑی سہولت رہی، لیکن جہاں ایسا ماحول نہیں ہوتا بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر وہ بات نہیں رہتی۔ غیر ناظرین انینا، تو بہرحال ایک تو یہ بتایا کہ پکنے کا انتظار نہ کرو، وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ۔ دوسرا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، ہمارے مختلف علاقوں کے مختلف قسم کے لوگ، مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں اچھا خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کھانا پک رہا ہے، چلو یہاں گھر کے باہر ذرا چکر لگا لیتے ہیں۔ میزبان صاحب یہاں سے گزریں گے، جو صاحب مکان ہے یہاں سے گزریں گے، دیکھیں گے ہمیں تو دعوت تو دے ہی دیں گے، تو باہر کھڑے کھڑے پکنے کا انتظار کریں۔ ایک تو ہے کہ اندر جا کر جلدی پہنچ جانا دعوت میں، ایک ہے کہ دعوت نہیں ہے اور باہر کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں پر عمل نہ کریں، جو وقت ہے اس وقت پہ جائے، غیر ناظرین انینا۔ پھر آگے فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو چلے جایا کرو، وقت کا خیال رکھتے ہوئے دعوت میں پہنچ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر اٹھ کر چلے جایا کرو۔ کتنے بہترین آداب ہیں۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانے کے بعد انسان اور کیا کرے گا، کھانا تو کھا لیا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بیٹھے نہ رہو باتوں میں جی لگا کر۔ چلو بہت زمانے کے بعد محفل جمی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، چلو ذرا بیٹھے ہیں گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان آیتوں کے ظاہر پر ہمیشہ ہر جگہ عمل کرنا ہوگا، یہ بھی خیال رکھنے کی بات ہے۔ یہ جہاں پر یہ طریقہ ہو وہاں پر اس طریقے کا خیال رکھا جائے، اور اس میں تمام لوگوں کا وقت بچ جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر اب ایسا ہوتا ہے کہ میزبان یہ چاہتا ہے کہ کھانے کے بعد مہمان کچھ دیر ٹھہرے، نہیں کہ آئے کھائے اور بھاگ گئے، اس کو تو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں، عرف بھی عجیب ہوتا ہے، ہمارے عرف میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بس کھانے ہی آئے تھے، حالانکہ اسی کے لیے تو بلایا تھا، قرآن تو یہی بتاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا عرف یہ ہے کہ نہیں صرف کھانے تو نہیں آئے تھے، برا لگتا ہے کہ صرف کھانے چلے جائیں اور کھا کر اٹھ کر چلے آئیں، نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پڑے گا۔ یہ بیٹھنا پڑے گا والی جو بات ہے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے کہ زبردستی بیٹھنا پڑے، انسان کی اپنی مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے کھانے آگے۔ پہلے زمانے میں اصل میں جب کھانے کی دعوت ہوتی تھی تو صرف کھانے کی دعوت ہوتی تھی، ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے احادیث میں جب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اب اگر روزے دار ہے تب بھی وہاں جائے اور دعا کر لے اس کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج روزہ ہے، آج کی کوئی دعوت دے رہا ہے، ابھی ابھی گھر آ جاؤ۔ ہمارے عرف میں تو اچھا پہلے سے دعوت نہیں دی، اب کیا اب میں نہیں جاتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے
حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ روزہ ہے، دعوت دی تو دعوت ایسی نہیں کہ مغرب بعد کی دعوت ابھی کی، اچھا ٹھیک ہے، ویسے میرا روزہ ہے، وہاں چلے گئے، دعا کر دی اس کے لیے، واپس آ گئے. یعنی وہ تو پڑوس کے مکان، آس پاس کے مکان ہوتے ہیں تو جانے میں بھی کوئی مشقت نہیں. دور ہو تو انسان پہلے ہی عذر کر دے کہ میرا روزہ ہے تو اس لیے میں معذرت کر لے اس سے. بہرحال تو دعوت کے لیے بھی پہلے سے دعوت نامہ آنا ضروری نہیں ہے، دعوت دینا ضروری نہیں. آخری وقت پہ بھی کوئی کہتا ہے کہ آ جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم عام عرف اور عادت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سب کو دعوت دی ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے اور کسی کو دعوت بالکل آخری وقت پہ ابھی آپ آ جائیے، تو ہو سکتا ہے بھول گیا ہو. بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں آ جاؤں تو آ جاتا ہوں. بھول بھی جاتا ہے انسان. ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، برا سمجھا جاتا ہے، سب کو تو پہلے سے دعوت تھی، مجھے آخری وقت پہ، تو ٹھیک ہے، مجھے کیوں بھول گئے؟ میں تو خاص ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو خاص سمجھتا ہے، مجھے کیسے بھول گئے؟ جن کو دعوت ہے وہ جائیں، اور دعوت شروع میں دیں، بعد میں دیں، قبول کر لیں. میزبان کے ذمے بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جن کی عادت نہیں ہوتی وہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کس کو دعوت دی اور کس کو نہیں دی. خیال یہ ہوتا ہے اچھا فلانے کو تو کہہ ہی دیا ہوگا، لیکن رہ جاتا ہے، اور بہت عام ہوتا ہے. اور ہمارے لوگوں میں برا لگانا بھی بہت عام ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، بھولنا بھی عام ہے اور برا لگانا بھی بہت عام ہے. ہمارے اپنے معاشرے کو ہمیں اسلامی معاشرہ اور قرآنی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، کسی کے دل میں اتر کر نہ دیکھو. ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھول گیا، اس نے کہا کہ بھول گیا، بس ٹھیک ہے مان لو. نہیں، اس نے جان بوجھ کے مجھے دیر سے بتایا تاکہ میں نہ پہنچ سکوں. یہ ہم دل میں کسی کے دل میں اترنے کی اجازت نہیں ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی اور کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں. دل میں جانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ منع ہے. وہ کہہ رہا ہے زبان سے، اس کی بات مان لو. دل میں اتر کر نہ دیکھو کہ وہ کیا، اس کے دل میں کیا ہے. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب دعوت دی جائے تو اس کے گھر چلے جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر اٹھ کر چلے جاؤ. یہ میں نے بتایا کہ اگر اس کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہو تو اٹھ کر چلے جاؤ، نہ تکلیف ہوتی ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے. بلکہ اگر میزبان کی خواہش یہ کہ کچھ دیر بیٹھا جائے تو بیٹھ جاؤ اس کی خوشی کے خاطر. اگر وقت ہے تو بیٹھ جاؤ. جس طرح کھانے کی دعوت قبول کی تھی، بیٹھنے کی دعوت بھی قبول کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے آج کل، تو بیٹھنے کی دعوت ہوتی ہے. کھانے کی دعوت قبول کر لی، اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ذرا بیٹھ بھی جائے، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی بھی دعوت قبول کر لی. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو اٹھ کر چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ بیٹھے رہو باتوں میں جی لگا کر. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد اس میں دیکھا جائے گا کہ آگے چونکہ ذکر آیا قرآن کریم میں ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا ہو رہی تھی. لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا مجسم تھے، خلق عظیم آپ کے تعریف کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہونے کی حالت میں کہاں اپنے مہمان کو گھر سے نکالتے ہیں؟ اب کچھ کہنا بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن ایذا بھی ہو رہی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میزبان کو اس کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا کسی طرح سے اس کی راحت میں فرق آتا ہے تو پھر اٹھ کر چلے جاؤ. لیکن اگر اس کو فرق نہیں پڑتا بلکہ آج کل کے عرف میں وہ چاہتا ہے کہ ذرا بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں. وقت ہے تو بیٹھ جاؤ، وقت نہیں ہے اچھا مجھے ذرا نکلنا ہے، سلام کر لے اور نکل جائے. ہمارے یہاں دعوت کا وقت نہ جانے کے وقت کا لوگ خیال رکھتے ہیں، نہ نکلنے کے وقت کا خیال رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے مشکل یہ ہے، چونکہ ایک عام رواج ہو گیا تو اس کی وجہ سے مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی وقت کا خیال رکھنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وقت پر پہنچا تو وقت پر تو کھانا نہیں ملنے والا. تو لازماً جس کو اپنا وقت بچانا ہے، 6 بجے کی دعوت ہے، بڑی دعوت اگر ہے 6 بجے کی دعوت ہے تو لازماً اس کو 8 بجے ہی جانا چاہیے.
ہو سکتا ہے 8 بجے کھانا شروع ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اچھا اس مرتبہ لوگوں نے خیال رکھ لیا ہو اور 7 بجے کھانا ہو جائے۔ بہرحال یہ مشکلات ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے وقت کا استعمال اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ خیر، کبھی کبھی کی اگر بات ہے تو انسان ٹھیک ہے، مجمع ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ہم لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ایک عام رائج ہو گئی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو کوئی دینی بات کا سلسلہ اور کسی نہ کسی دینی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت انسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کو آنے میں دیر ہے، اس دوران لوگ دینی فائدہ بھی اٹھا لیں تو ایک فائدے کی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تمہیں اس بات کا تذکرہ کرنے اور تمہیں بتانے کہ چلے جاؤ، ظاہر ہے کہنے میں ان کو حیا مانے ہوتی ہے، لیکن واللہ لا یستحی من الحق، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری تھی صحابہ کو تعلیم دینا اور سکھانا، لیکن یہاں پر تو میزبان اور مہمان کا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہونے کی جگہ، میزبان کی جگہ پر ہیں، کیسے نکال سکتے ہیں کسی کو کہ اچھا آپ جاؤ، تمہارا یہاں بیٹھے رہنا میرے لیے ایذا کے باعث ہے اور یہ خلاف ادب ہے؟ نہیں، تعلیم تو دینی تھی، سکھانا تو تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کو مؤخر کر دیا کہ کہیں بد اخلاقی ظاہر نہ ہو جائے، کہیں اکرام ضیف کے خلاف نہ ہو جائے، چونکہ اب یہاں اکرام ضیف بھی ہے اور تعلیم ضیف بھی ہے، دونوں باتیں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو اس طرح جمع کرنا چاہا کہ اکرام بھی کر لیں اور بعد میں سکھا بھی دیں گے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات اور جو بات صاف صاف ہے، جو صحیح بات ہے، وہ بتانے میں اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے۔ یہاں تک جو آیتیں ہم نے، آیت ایک ہی ہے، آگے بھی آیت وہی چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، یعنی آیت کا حصہ ہے، آیت میں 3 اجزاء ہیں، یہاں تک ایک حصہ پورا ہو گیا آیت کا، آیت وہی چل رہی ہے، یہ ایک حصہ پورا ہو گیا۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے اس کے متعلق واقعہ مشہور ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا اب واقعہ ابھی پیچھے گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت بھی کی، نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت ہوئی تھی۔ جب ولیمے کی دعوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بلایا، گھر پہ بلایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کچھ لوگ وہ تھے جو کھانا کھا کر بیٹھے رہے، کھانا کھا کر بیٹھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اچھا اب یہ جائیں تو معاملہ ختم ہو۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکان کے، چونکہ مکان چھوٹا تھا، ایک کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھیں، اس لیے کہ مکان چھوٹا سا تھا اور زیادہ جگہ تھی نہیں، تو وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی ایک کونے دیوار کی طرف، اور باقی حضرات کھا رہے تھے۔ اب وہ کھا کے فارغ ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کی پابندی بھی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے اور یہ باتوں میں لگے ہوئے تھے، ان کو احساس نہیں ہوا، قصدن نہیں تھا، اب جو بھی حضرات تھے وہ جو بھی ہوں گے۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ حضرات تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکان سے باہر تشریف لے گئے، دوسرے ازواج مطہرات کے پاس وہاں ملاقات وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے، واپس
یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو مکان تھا وہاں تشریف لائے. ابھی تک وہ حضرات بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ باہر سے تشریف لائے، ان کو احساس ہوا کہ اچھا ہم تو کب سے بیٹھے رہے، ہم نے دھیان بھی نہیں دیا. اب یہ اٹھ کے چلے گئے. یہ اٹھ کے باہر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہیں موجود تھا، مسجد میں تھا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے اور باہر تشریف لا کر یہ آیت سنائی. ابھی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. تو اسی مناسبت سے بیوت النبی فرمایا، اس لیے کہ واقعہ جو ہے وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا. حکم عام ہے لیکن واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے، کتب احادیث میں ملتا ہے کہ بعض ایسے لوگ تھے جو انتظار میں رہتے تھے کہ اچھا شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مکان میں شاید کھانا تیار ہو، کھانا پکے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھانے کے لیے تشریف لائیں گے تو وہاں قریب رہنا شروع کر دیتے تھے. فقر تھا، تنگی تھی. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو بیچارے، اس لیے کہ اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں صحابہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، دیہاتی قسم کے لوگ بھی کبھی آ جایا کرتے تھے. تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے. اس واقعے سے صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی. بہرحال تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو منتظر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ظاہر سخاوت ہی سخاوت تھی، ایثار ہی ایثار تھا، جود و سخا کا اعلیٰ معیار تھا. سخاوت کا لفظ ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سخاوت سے بڑھ کر تھا. تو خیر یہ حضرات کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جو قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بلا لیں، اور ایسا ہی ہوتا تھا. تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ دیکھو غیر ناظرین انا، بغیر اجازت کے جاؤ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر دعوت کے کسی کے یہاں چلے جائے تو دخل سارقا وخرج مغیرا، وہ داخل ہوتا ہے چور بن کر، باہر نکلتا ہے تو گویا ڈاکو بن کر نکل رہا ہے. وہ حملہ کیا اور ڈاکہ مارا اور وہ کھانا زبردستی کھایا اور آ گیا. اجازت ہے، بلایا گیا ہے تو جاؤ. ویسے ہی کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو، اندر جا کر بھی جلدی نہ چلے جاؤ، باہر بھی چکر نہ لگاتے رہو. دعوت ہے تو گھر میں جاؤ، کھانے کا وقت ختم ہو گیا، کھا لیا، چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو. میزبان کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنو اور اپنا بھی وقت بچاؤ. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. یہ تو دو قسم کے واقعات آیت کے اس حصے سے متعلق ہیں. آگے آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ پہلی مرتبہ حجاب کے احکام نازل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ازواج مطہرات، چونکہ وہی حکم تو عام ہے لیکن خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو خصوصی احکام نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عند اللہ جو مقام تھا کہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باقی سب عورتیں بھی اسی طرح. امہات المؤمنین کا جب یہ حکم ہے تو باقی کا بھی یہ حکم ہوگا. تو دیکھو اب چونکہ حجاب کے احکام آ چکے ہیں، پردے کے احکام آ چکے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس مردوں کو ضرورت پیش آتی ہے کبھی کوئی بات پوچھنے کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے ان سے، ازواج مطہرات سے، تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو. دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب حجاب کے احکام آ گئے. حجاب کے متعلق چونکہ پوری تفصیل تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، وہاں حجاب کے متعلق مسائل آ گئے تھے، تو اس لیے اب ان تفصیلات میں تو ہم نہیں جاتے، بس آیتوں کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ذہن میں رہے تاکہ وہ تو پرانا ہو گیا، تو یہ ذہن میں رہے کہ حجاب الگ ہے اور ستر چھپانے کا معاملہ الگ ہے.
حجاب اور ستر چھپانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ستر چھپانا اور تیسری چیز ہے حیا. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. جس زمانے میں حجاب کے احکام نہیں تھے اس زمانے میں بھی ستر عورت یعنی ستر چھپانے کے احکام اور حیا کے احکام تو تھے. ستر چھپانے کے احکام اگر کسی زمانے میں نہیں تھے تو حیا تو پہلے سے ہی انسان کی فطرت میں تھی، تو حیا شروع ہی سے ہے. پھر ستر چھپانے کے احکام اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اس کے بعد حجاب کے احکام تیسرے نمبر پر ہیں. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت حوا جنت میں تھیں. جب ان سے غلطی ہوئی تو جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا. تو کیا کیا؟ وہاں کون سے احکام تھے؟ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ستر چھپانے لگے، حیا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں، وہاں پر پانی بھر دیتے ہیں. دو بچیاں ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، ان کے لیے پانی جانوروں کو پلا دیا. درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. بچیاں گھر پہنچی، جلدی کیسے آ گئیں؟ وہ کوئی مسافر تھے باہر کے، انہوں نے پانی پلا دیا. اچھا ان کو بلا کر لاؤ. قرآن نے خاص طور سے بتایا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ بہت حیا. اب مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ سے تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ حیا کے ساتھ چلتے ہوئے کہ ایک اجنبیہ عورت ہے، اجنبی مرد کو بلانے جا رہی ہے، اس لیے کہ والد تو چلنے سے معذور ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو ان کو بچی کو بھیج رہے ہیں. تو وہ جب آئی تو بہت حیا کے ساتھ آئی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. تو یہ حیا جو ہے وہ تو تمام یہ انسان کی فطرت میں رہی ہے، انبیاء کی تعلیمات میں رہی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر ستر چھپانے کے احکام بھی آئے. اب کسی کے یہاں جو بھی ہر شریعت میں مختلف ہو سکتے ہیں. تو ستر ایک ہوتا ہے جیسے مردوں کا ستر ہے ناف سے گھٹنے تک، یہ تو ستر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، اس کے اتنا نہیں کیا تو گنہگار ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان اپنا جسم ڈھانک کر رکھے، یہ حیا کا تقاضا ہے. مسجد میں بھی ایسے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جو صرف ناف سے گھٹنے تک کپڑا پہن کر آ جائیں. کیوں؟ کوئی حرام کام کیا نہیں کیا، لیکن حیا کے تو خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے. یہ تو مسجد کی بات کر رہا ہوں، بہت سی جگہوں پر دکانوں میں بھی سائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ شرٹ پہننا ضروری ہے اوپر. حیا ہے، حالانکہ ان کے یہاں نہ ستر کیا ہوا، نہ ستر نہ کچھ ہے، نہ حجاب کا کچھ ہے. تو بہرحال یہ بس سمجھانا مقصد یہ تھا کہ حیا ایک مستقل انسان کی فطرت میں ہے. اس حیا ہی کی بنیاد پر انسان ستر بھی چھپاتا ہے، لیکن ستر تو کم از کم درجہ ہے کہ نہیں کیا تو سزا ملے گی. صرف سزا کے ڈر سے نہیں، حیا کے تقاضے سے انسان مزید اور بھی اپنا جسم ڈھانک کر رکھے. اب ظاہر ہے جیسی حیا ہوگی ایسا معاملہ ہوگا. یہ انسان یہ نہیں سوچے گا جائز ہے ناجائز ہے، سوچے گا نہیں حیا کا تقاضا یہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے. اب یہ چیز ہمیں ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی، قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی نہ ملے کہ ہاتھ بھی کور ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے ہاتھ ستر ہیں یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اچھا، اگر مثلا اپنے گھر کی عورتیں ان کے سامنے کیا بغیر آستین والا کپڑا پہن لیں. حیا کا تقاضا ہے. اور حیا میں ہم دیکھیں گے کہ نیک صالح عورتوں کا اور مردوں میں نیک صالح مردوں کا کیا طریقہ رہا ہے. جو طریقہ رہا وہ طریقہ حیا کا تقاضا ہے. ان ذالکم کا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. تو بہرحال حیا کے احکام پہلے سے تھے، ستر چھپانے کے احکام پہلے سے تھے. اس بنیاد پر مکس گیدرنگ تو کسی بھی زمانے میں تھا نہیں، اور حجاب کے احکام آنے کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں، کبھی کبھی احادیث میں بعض اس طرح کی باتوں کا ذکر ملتا ہے. بعض روایتیں ہیں، صاف صاف روایتیں ہیں، سیاہ ستہ کی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں سب مل کر ایک ہی بڑے برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے.
تو وہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت اس کو تو آستین چڑھانی ہوگی، آستین اوپر کرنی ہوگی، ستر کھولنا ہوگا، مرد عورت سب مل کر ایک ہی بڑے برتن سے وضو کیسے کریں گے؟ تو بعضوں نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ حجاب کے احکام آنے سے پہلے کی بات ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ حیا اور ستر کی بات ہے، یہ حجاب کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو ہم یہ کہیں گے ایک گھر کے افراد آپس میں اس طرح کرتے تھے جن کے آپس میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ضروری کہ ایک ہی وقت میں مرد نے وضو کر لیا اس کے بعد عورت جا کے کر رہی ہے، اور ایک ہی گھر کے افراد ہیں آپس میں محرم ہیں تو اس کی گنجائش بھی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ستر چھپانا ایک الگ چیز ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا بھی حکم دے دیا کہ اچھا اب حجاب کا حکم ہے۔ حجاب میں کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حجاب کا اعلیٰ درجہ کہ گھر میں رہیں، دوسرا درجہ کہ گھر سے نکلیں تو پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک آنکھ یا ضرورت ہو تو دو آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ برقع جو پہنا جاتا ہے اس کا مقصد بنیادی کیا ہے؟ زینت کے جو کپڑے ہیں ان کو چھپانا، زینت کو چھپانا۔ دوسرا مقصد جسم کی ہیئت کو چھپانا۔ اگر برقع مزین ہے تو پھر اس کا مقصد پہلا والا تو حاصل نہیں ہوا، اس پر ڈیزائن بنی ہوئی ہے جو دور سے نظر آتی ہے تو برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ایک دوسرا مقصد اس کا ہے کہ جسم کی ہیئت کو چھپانا۔ اگر وہ تنگ ہے، اپنے سائز کے لحاظ سے بنا ہوا ہے جس سے جسم کی ہیئت معلوم ہو سکتی ہے تو اس کا دوسرا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اوپر سے ایک بہرحال یعنی ایک تو یہ کہ برقع مزین نہ ہو اور تنگ نہ ہو، یہ خاص طور پہ اس کا اہتمام ہو کہ یہ دو چیزوں کا خاص طور پہ، اور اوپر سے ایک چادر ڈال دی جائے جو سر کے اوپر سے لے کر سینہ، کندھے وغیرہ ان سب چیزوں کو ڈھانک لیں۔ نقاب کیا ہے؟ نقاب کا مقصد چہرے کو چھپا لینا اور صرف ضرورت کی حد تک آنکھیں کھلی رہیں جس سے انسان دیکھ سکے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اچھا اسکارف ہے اس کو نیچے سے ناک اور منہ پہ ڈال لیا۔ ماسک جو ہے وہ اس کی نقاب کی پورا بدل نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ بہرحال حجاب کے متعلق تفصیلات تو ہم پہلے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات ایسی ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو اس سے تمہارے مردوں کے دلوں میں بھی دل پاک رہیں گے اور کوئی برے خیالات نہیں آ سکیں گے۔ اب تک تو ہیں آئندہ بھی، اور وَقُلُوبِهِنَّ عورتوں کے دلوں میں بھی برے خیالات سے حفاظت رہے گی۔ ازواج مطہرات کا معاملہ تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ایک طرف ازواج مطہرات تھیں، امہات المؤمنین ہیں، اور آنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، مقربین ہیں، جو فرشتوں سے اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں۔ تو ان کے زمانے میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس پر عمل کرو تاکہ نہ مردوں کے دل میں کوئی برا خیال آئے نہ عورتوں کے دل میں برا خیال آئے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اسلام نے جو احکام دیے ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک دو لوگوں کے لیے ہوں یا 1000 لوگوں کے لیے ہوں، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں کوئی فتنہ نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فتنہ نہ ہو، لیکن اصول کیا ہے؟ اصول جو ہوگا وہ سب اس پر عمل کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں جہاں فتنہ نہ ہو تو اچھا نقاب کی نہیں ضرورت نہیں، کوئی فتنے کا اندیشہ ہے تو نقاب کر لو۔ تو جب وہاں پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا ازواج مطہرات میں اور صحابہ میں، وہاں کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ شریعت جب حکم لگاتی ہے تو عام حکم ہوتا ہے، اصول عام ہوتا ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، اگرچہ آیت ابھی ادھوری ہی رہی، تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ یہاں سے لے کر آگے انشاءاللہ آئندہ پڑھ لیں گے۔ اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ امید ہے کہ پڑھ لیں گے، اگرچہ ہمارا وہ یوم عرفہ ہوگا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہفتے بھی
پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔